جی السلام علیکم۔ ہم بات کر رہے ہیں کتابوں کے حوالے سے اور ادب کے حوالے سے، اور ہمارا آج کا موضوع ہے غزل اور اس کی خصوصیات۔ بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں ادب اور کتابوں کے حوالے سے نت نئے موضوعات۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں غزل کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ غزل دراصل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ عورتوں سے گفتگو کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا، یا ہرن کے منہ سے جو شکار کے وقت اور خوف کے مارے نکلنے والی جو آواز ہوتی ہے، وہ بھی دردناک چیخ جو ہوتی ہے، وہ بھی غزل کہلاتی ہے۔ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ قصیدے کی ابتدا میں عشق کے اشعار کہنے کا دستور تھا، اس حصے کو الگ کر لیا گیا تو غزل بن گئی۔ غزل کی خصوصیات کیا ہیں کہ غزل ایک ہی بحر میں ہوتی ہے، اس میں مطلع ہوتا ہے، اور مطلع ہونا اس کا ضروری ہے، یعنی پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، اور باقی اشعار کے دونوں مصروں میں قافیہ استعمال ہوتا ہے، اور غزل کے آخری شعر میں تخلص استعمال ہوتا ہے، یعنی شاعر اپنا تخلص یعنی وہ خاص نام ہوتا ہے جو شاعر استعمال کرتا ہے، تخلص کہلاتا ہے۔ تو اور وہ آخری شعر جس میں تخلص استعمال کیا جائے وہ مطلع کہلاتا ہے، مقطع کہلاتا ہے۔ اور غزل اور مثنوی دونوں کا انداز عشقیہ ہوتا ہے، عاشقانہ ہوتا ہے، کیونکہ دونوں میں عشقیہ مضمون ہی بیان کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ غالب کی غزل دی گئی ہے۔ غزل کا پہلا شعر ہے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ پہلا شعر ہے اور یہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہے، تو یہ مطلع کہلائے گا۔ اس کے علاوہ آخری شعر جو ہے وہ مقطع ہے، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھ ہم ولی سمجھتے جو نہ باد خار ہوتا۔ کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص غالب استعمال کی ہے، تو یہ مقطع ہے۔ تو ان دو اشعار میں جو ردیف ہے وہ ہے ہوتا، کیونکہ یہ ایک ہی لفظ ہے جو بار بار استعمال ہوا ہے، اور یہ ردیف کہلاتا ہے۔ اور قافیہ ہے جی وصال، انتظار، خار، کیونکہ قافیہ کا مطلب ہوتا ہے ہم آواز الفاظ جو بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر غزل کی خصوصیات کا ذکر کیا جائے تو غزل کا ہر شعر جو ہے وہ مکمل اور منفرد مفہوم کامل ہوتا ہے، اور ایک مکمل اکائی ہوتا ہے، یعنی غزل کے ہر شعر میں ایک نئی بات اور ایک نئے مفہوم کا حامل شعر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی زندگی کے مسائل و حقائق کو جامع اور واضح انداز سے پیش کیا جاتا ہے، کہ انسانی زندگی کے اندر جتنے مسائل ہیں اور حقیقتیں ہیں ان کو ایک عالمگیری روپ دے کر واضح اور جامع انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے جی غزل میں جذبات کی سچائی اور زبان کی سادگی اور بے ساختگی ہوتی ہے، یعنی غزل میں جس قسم کے جذبات کا اظہار کیا جائے وہ سارے حقیقیوں، اور زبان بھی سادہ اور بے ساختہ استعمال کی گئی ہو۔ اس کے علاوہ جو چوتھی خوبی ہے وہ ہے اچھوتا خیال ہو، اور پھر انداز بیان میں بھی جدت ہو، کہ شاعر کسی اچھوتے خیال کو پیش کرتا ہے اور پھر اس اچھوتے خیال کو اچھوتے انداز میں ہی بیان کرتا ہے، جدت اس کے انداز میں ہوتی ہے۔ پانچویں خوبی ہمارے پاس ہے کہ زبان عام، سادہ اور شیریں ہو۔ اور چھٹی ہے جی تشبیہات اور استعاروں کا برمحل استعمال کیا گیا ہو، موقع کی مناسبت سے خوبصورت استعارے اور تشبیہیں استعمال کی گئی ہوں۔ ساتواں ہے جی غزل کے اندر سوز و گداز کا ہونا نہایت ضروری ہے، کہ سوز و گداز غزل کی ایک نہایت ہی اہم ترین خوبی ہے۔ اور آٹھواں ہے جی اشعار میں صوتی آہنگ اور موسیقیت کا ہونا ضروری ہے۔ اور نویں خوبی ہے جی کہ مختصر الفاظ میں شاعر نے کوئی بڑی اور گہری بات کی ہو، کہ اگر اسی مختصر بات کو ہم نثر میں بیان کریں تو اس کے لیے وضاحت درکار ہو، لیکن شاعر کی خوبی کیا ہوتی ہے کہ وہ مختصر الفاظ میں کوئی بڑی گہری بات کر جاتا ہے۔ اور آخری ہے جی کہ شاعر علم بیان اور ایہام کے ذریعے، صنعت ایہام کے ذریعے غزل کی زبان و بیان کو سنوارتا ہے، جاندار بناتا ہے اور خوبصورت بناتا ہے۔